وإنك لعلى خلق عظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. يا مصطفى خير الورى تیرے جیاں کوئی نہیں. یا مصطفیٰ خیر الورى تیرے جیاں کوئی نہیں. کنوں کما تیرے جیاں تیرے جیاں سونا نبی لبدات تاج ہونا کوئی تیرے جیا. سونا نبی لبدات تاج ہونا کوئی. سانوں تے پتا تیرے جیاں کوئی نہیں. یا مصطفیٰ خیر الورى تیرے جیاں کوئی نہیں. گودی وچ لے کے سرکار سونے میٹر من ڈر لو. گودی وچ لے کے سرکار لو سونے میٹر من ڈر لو. آکے حلیمہ سعدیہ تیرے جیاں کوئی نہیں. آکے حلیمہ سعدیہ تیرے جیاں کوئی نہیں. یا مصطفیٰ خیر الورى تیرے جیاں کوئی نہیں. اقصد وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے. اقصد وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے. نبیاں نوں کہنا پیا تیرے جیاں کوئی نہیں. یا مصطفیٰ خیر الورى تیرے جیاں کوئی نہیں. اساں سب تجھے دے نا تھے سدا ابد بھی ہوندے نا راسی. نس ڈردے وقت دے تلفیاں تو بھاویں دھپ راسی بھاویں چھاں راسی.
سارے مندی کوئل کوکسی بھئی بھمیں کاما دی کانا سی ساتھ جیتہی رحمت بدھ وچے سارے لبتے حضور دنارا سی۔ ہم دوسرا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو واحد لا شریک ہے، جس کا ہمسر اور برابری کرنے والا کوئی نہیں، جس کے دربار میں بڑے بڑے شاہزور بڑے بڑے سلطان اپنی گردنیں جھکا لیتے ہیں، جس کے عدل سے انبیاء بھی لرزتے ہیں، جس کے کرم سے گناہگاروں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، اس ذات کی تعریف ایک خاکی انسان سے کیسے بیان ہو سکتی ہے۔ درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم رات قلب و جان امام الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ میں عرض کرنے دوں حضرات جی وفا جڑی آیات کریمہ میں تمہارے سامنے پڑھنا شرف حاصل کی تھے، دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں صحیح مفہوم صحیح ترجمہ بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے، اسا سارا کو سن کے ان تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے، اسا سارا دا مل کے باونا اللہ دے گھر جامنا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ سے قبول فرماوے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ 29 پارہ سورۃ القلم دے اندر رب نے ارشاد فرمائے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اس آیات کا ترجمہ یہ ہے، اس آیات کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم کے بارے میں حضور کا اخلاق بیان فرمایا کہ مدینہ کے تاجدار کا اخلاق کیا ہے۔ اور کوئی کسی سے پوچھتا ہے یار بتاؤ یہ بندہ کیسا ہے، میں ان کے ساتھ دوستی لگانے لگا ہوں، اس کا اخلاق کیسا ہے، کردار کیسا ہے، اٹھنا کیسا ہے، بیٹھنا کیسا ہے، پہلے معلومات کرتا ہے۔ دوسری بات فرمایا اگر کسی نے رشتہ کرنا ہو تو پہلے معلومات کرتا ہے بندہ کیسا ہے، اس کا کردار کیا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے بتاؤ یار یہ کیسا انسان ہے۔ اگر لوگ گواہی دیں بندہ تو اچھا ہے، فرمایا انسان کہتا ہے جو دوسرے گواہی دے رہے ہیں یہ تو اچھا ہی ہوگا۔ اور مدینے کے تاجدار کا اخلاق کیا تھا؟ حضور کا اخلاق کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم اٹھائیں خود پڑھ کے دیکھیں، فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ فرمایا خلق کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، پہلی چیز ہے خلق اور ایک چیز ہے خلق۔ خلق سے کیا مراد ہے اور خلق سے کیا مراد ہے؟ خلق سے مراد ہے انسان کا یہ ظاہری جسم، یہ ہے انسان کا خلق یعنی تخلیق، اللہ نے اسے پیدا فرمایا، یعنی یہ جسم کو خلق کہا جاتا ہے۔ اور خلق کیا ہے؟ فرمایا خلق اسے کہتے ہیں جو بندے کے اندر عادت پائی جائے۔ یہ اس کی عادت کیسی ہے، یہ کیسی عادت کا مالک ہے، اسے کہا جاتا ہے خلق۔ اس سے بھی میں آسان کر دوں، خلق کہتے ہیں صورت کو، خلق کہتے ہیں سیرت کو۔ بندے کی صورت کیسی ہے یہاں سے پہچان ہوتی ہے، یہ ہے خلق، اور بندے کی سیرت کیسی ہے اندر کی پھر پہچان ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے خلق۔ کسی نے کیا خوب کہا انسان کی پہچان کرنی ہو تو اس کی زبان دیکھیں، اس کی زبان کیسی ہے۔ انسان جو ہے اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، جب زبان کو کھولتا ہے معلوم ہوتا ہے بندہ ہے کیسا، پھر انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ اسے کہا جاتا ہے خلق اور اسے کہا جاتا ہے خلق۔ اور خلق کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں خلق اسے کہا جاتا ہے جو بندہ میٹھا بولتا ہو، اسے خلق کہتے ہیں۔ میں نے کہا نا، یہ تو جو دکاندار ہے سیل مین ہے اس کی تربیت کی جاتی ہے، تو نے میٹھا بولنا ہے، چاہے جتنی بات کو وہ میٹھا بولے گا، یہ خلق ضرور ہے پر کل خلق کا یہ نہیں ہے، ایک پہلو ضرور ہے اس سیرت کا۔ فرمایا یہ خلق ضرور ہے اور یہ مکمل اخلاق نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ انسان اپنی ضرورت کے لیے بھی میٹھا بول لیتا ہے، کسی کو اپنے بنانے کے لیے بھی میٹھا بول لیتا ہے، کسی کو اپنے تابع کرنے کے لیے میٹھا بولتا ہے۔ زبان کا میٹھا ہونا ضروری نہیں، انسان کی سیرت بھی ویسی ہو جیسی صورت ہو۔
بلکہ صورت سے زیادہ اچھا انسان دل کا اچھا ہونا ضروری ہے۔